بندے کی رائے وہیں پر سبقت لے جائے، اور یہ اعزاز اگر کسی شخص کو امت میں حاصل ہے تو صدیق اکبر کو حاصل ہے کہ اس عریش میں جب رسول اللہ کے ساتھ معیت میں تھے، حفاظت میں تھے، پن پوائنٹ رسول اللہ تھے، کافروں کے لیے جو ٹارگٹ تھا وہ رسول اللہ کی ذات اقدس تھی، وہاں اگر حفاظت کے لیے کوئی کھڑا تھا تو ابوبکر صدیق کھڑے تھے۔ اور یہ اور کون لگا رہا ہے؟ مولا علی لگا رہے ہیں کہ صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر صدیق اکبر تھے، کہ اس غار میں تھے، اس عریش میں تھے، اور عریش میں جو واقعہ عجیب پیش آیا وہ عجیب واقعہ یہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر کی رائے ایک نبی کی رائے سے سبقت لے گئی، اور اس کو انہوں نے اس طرح اس کو وضاحت کی محدثین نے کہ اصل میں جب کسی کی رائے وہیں پر سبقت لے جائے، یعنی اس کا فیضان تو ظاہر رسول اللہ کی صحبت کا تھا، صدیق اکبر کو یہ فیضان جو ملا تو وہیں پر سبقت لے جانے والی رائے کا فیضان تو صحبت مصطفیٰ کی وجہ سے تھا۔ اور یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابی ہو، صدیق اکبر ہو، مولا علی ہو، حسنین کریمین ہو، اہل بیت ہو، سب کو جو عظمت ملی ہے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے، اور اگر اہل بیت سے نسبت ہٹا دیں تو کوئی شے نہیں بچتی باقی، اگر صحابہ سے نسبت ہٹا دیں کوئی شے نہیں بچتی ہے، کیونکہ سارا فیضان رسول اللہ کی وجہ سے ان کو ملا ہے۔ اور معیت والذین معہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ، وہ ایسے ہیں کہ والذین ہر وقت ان کے ساتھ ہیں، وہ صدیق اکبر ہے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بات عرض کروں، یہ بات صاحب مشکات نے کتاب الفضائل میں لکھی ہے، اور یہ بات جو ہے وہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی مدارج النبوت میں لکھی ہے کہ حضور نے فرمایا ابو بکر و عمر میری آنکھیں اور میرے کان ہیں، میری آنکھیں اور میرے کان۔ کیا مطلب؟ آنکھیں تو حضور کی تھی، کان تو حضور کے اپنے تھے، یہ میری آنکھیں اور یہ میرے کان کیوں ہیں؟ فرمایا دو بندے جن کی آنکھوں پر مجھے اعتماد ہے، جن کے کانوں پر مجھے اعتماد ہے، تو یہ دو میرے وکیل ہیں، یہ دو میرے وزیر ہیں، جو کچھ یہ دیکھیں اور ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ محمد رسول اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے، کیونکہ خلفاء راشدین کی سنت بھی سنت مصطفیٰ کی طرح لازم ہے۔ اور فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور معیت دیکھیے، اس کا فیضان دیکھیے کہ جب صدیق اکبر کہتے ہیں میں غار کے اندر تھا تو مجھے پیاس لگی، میں نے حضور سے عرض کی حضور مجھے پیاس لگی ہے، حضور نے فرمایا اذهب الى صدر الغار فاشرب، غار کے دروازے پر جاؤ اور پی لو۔ اب چھوٹا سا غار ہے، 5 بائی 5 فٹ کی جگہ ہے، اور وہاں غار کوئی دور ہے 5 فٹ، تو یہاں ہاتھ چلا جاتا وہاں تک۔ کہتے میں اٹھا، غار کے دروازے پر پہنچا تو وہاں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری تھا، میں نے پیا تو شہد سے زیادہ میٹھا تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ میں پی کے جب واپس لوٹا نا تو حضور نے فرمایا کیسا تھا؟ میں نے کہا حضور بڑا مزیدار تھا پانی۔ فرمایا جانتے ہو کہاں سے آیا؟ یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ فرمایا جب تو نے مجھ سے پانی مانگا، اللہ نے جنت میں نہروں پر معمور، چشموں پر معمور فرشتے کو حکم دیا میرے محبوب کے یار نے پانی مانگا ہے، لہذا جنت سے لے کر غار ثور کے دروازے تک تیرے لیے چشمہ جاری کیا گیا۔ یا رسول اللہ کے ہاں میرا یہ مقام ہے۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ۔ یا رسول اللہ سے زیادہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے لکھ دیا جنت کے دروازے پر کہ جس کے دل میں بغض ابو بکر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جس کے دل میں محبت صدیق اکبر ہوگی وہی جنت میں جائے گا۔ یہ ہے تیرا مقام اللہ کے نزدیک۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر کا جو آخری وقت تھا، بڑی عجیب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی،
میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک ہے جسم مصطفیٰ، ایک ہے روح مصطفیٰ، ایک ہے حقیقت مصطفیٰ۔ صحابہ کرام ان کی نظر رسول اللہ کے جسم پر تھی کہ ابو بکر صدیق فاروق اعظم جیسا صحابی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے کہا حضور فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اور جب صدیق اکبر آئے تو آپ پر کوئی وحشت نہیں تھی، کوئی پریشانی کے آثار نہیں تھے، کیونکہ ابو بکر صدیق جانتے تھے کہ صدیق اکبر کو اس بات کا ادراک تھا کہ رسول پاک کا جسم جو ہے وہ نہیں رہا، روح تو ہمارے ساتھ موجود ہے، یا سانس نہیں چل رہی، ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ حضور نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور سامنے موجود ہے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر نے وہ جو رسول اللہ کا بوجھ اٹھا کے غار ثور تک پہنچایا تھا، وہ دراصل حضور کے جسم کا بوجھ نہیں تھا، یہ فیضان نبوت کا بوجھ تھا، جس کو آج ادا کرنے کی ضرورت تھی، اور آج انہوں نے ادا کیا۔ اور کتنا ادا کیا؟ 2.5 سالہ دور خلافت حضرت صدیق اکبر کا۔ فاروق اعظم 11 سال رہے، 8 سال جناب عثمان غنی رہے، تو یہ جو 19 سال یہ 2 بندے رہے ہیں، اور پھر تقریباً 9.5 سال جو ہے وہ 8.5 سال، یہ 7.5 سال جو ہے جناب غلالی رہے ہیں خلیفہ، لیکن پہلے 2.5 سال کا فیضان ان تینوں کو میسر آیا ہے۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو نافذ کرنے والے، رسول اللہ کی شریعت کو علی منہاج نبوت قیامت تک کے لیے جاری کرنے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اب سنیے ذرا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا حال یہ ہے، فیضان یہ سنیں، بڑی عجیب بات ہے کہ رسول پاک بیمار ہو گئے، امامت کروانے کی طاقت نہ رہی، چل نہیں سکتے تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، تو جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کو کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ابا جی بڑے نرم دل ہیں اور آپ کے مسلح پر نہیں کھڑے ہو سکیں گے، حوصلہ نہیں پڑے گا، لہذا آپ کسی اور کو حکم دے کہ وہ نماز پڑھائے۔ حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، دوسری مرتبہ کا ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت اماں جی نے دوسری مرتبہ پھر انکار کیا۔ بھئی ایک بات کو جب بار بار کیا جائے یا انکار کے بعد کوئی بات آئے تو پھر وہ پکی ہوتی ہے نا۔ ایک بندہ غلطی سے میرے منہ سے کوئی نام نکل گیا، جی مستثنیٰ مبدل کیا اس کو کہتے ہیں، تابع بدل جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ غلطی سے منہ سے نکل گئی بات۔ حضرت اماں جی نے تیسری مرتبہ بھی انکار کیا کہ نہیں کسی اور کو کہے نماز پڑھائے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا، عائشہ تو کہتی ہے کہ کوئی اور نماز پڑھائے، یا اللہ، اللہ نہیں مانتا۔ یا اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ انکار کرتا ہے۔ ابا واستکبر، شیطان نے انکار کیا۔ فرمایا ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور بندہ مسلح پر کھڑا ہو، یا اللہ ورسولہ والمؤمنون، نہ اللہ مانتا ہے نہ اس کا رسول مانتا ہے نہ مومن مانیں گے کہ ابو بکر موجود ہے اور مسلح پر کوئی اور کیسے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات ہے، ایک دن صدیق اکبر مسلح پر کھڑے، 1 رکعت یا 2 رکعتیں پڑھا دی ہیں، پھر رسول پاک نے اپنے حجرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا، پردہ ہٹایا اور حضور تشریف لائے، یا حضور پیچھے سے آگے آئے۔ حضرت صدیق اکبر وہ بندہ ہے جس کو خوشبو مصطفیٰ اسی وقت محسوس ہو گئی، تو مصلی چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا نہیں پڑھاتے رہو، جاری رکھو۔ آپ نے مصلی چھوڑ کے پیچھے ہو گئے۔ اب شاہ صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، آپ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز یہ مصلی چھوڑ کے پیچھے آ سکتے ہیں کسی بڑے سے بڑے بندے کے لیے بھی، لیکن صدیق اکبر تھے، مصلی چھوڑ دیے، پیچھے ہو گئے۔ رسول پاک آگے آئے، آپ نے نماز پڑھائی،
نماز پڑھانے کے بعد پوچھا ابو بکر کیا بات تھی کہ تو مصلی چھوڑ دیا؟ مصلی کیوں چھوڑا؟ کہا حضور عثمان ابھی قحافہ کے پتر کی یہ جرت نہیں کہ محمد رسول اللہ کی موجودگی میں مصلی پر کھڑا رہے۔